الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کے دوسرے رکوع کی پہلی 4 آیات کے بارے میں یہ بات گزشتہ نشست میں بیان کی جا چکی ہے کہ ان میں دعوت جہاد ہے، نہایت پرزور انداز میں، للکار کے انداز میں۔ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے، یہ تجارت نہیں اختیار کرو گے، تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانے کی امید موہوم ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی وہ ایمان جو یقین والا ایمان ہے، جس میں ثم لم یرتابوا والی کیفیت موجود ہو، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے نہ ہو، وہ تصدیق بالقلب، ایک یقین قلبی کی صورت اختیار کر چکے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جہاں تک جہاد کا مفہوم، لغوی معنی، اس کے مراحل، مراتب، اس کے درجات، اس کا تعلق ہے، اس پر ایک مفصل خطاب ہو چکا ہے۔ سورہ حجرات میں بھی یہ لفظ آ چکا تھا، اس کے بعد وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، لہذا یہاں اب کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، البتہ یہ کہ جلدی سے چند چیزیں ذہن میں مستحضر کر لیں۔ اور یہ چیزیں آج میں نے دیکھا کہ وہ جو مطبوعہ ہے ہمارا منتخب نصاب کتابی شکل میں، اس میں یہ چیزیں صرف ایک پیرے میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ دے لی گئی ہیں۔ ہر طالب علم جو ہے قرآن مجید کا، تو اس کا بھی ارادہ رکھتا ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن کی جو بات سیکھے گا اسے آگے سکھائے گا بھی، جو سمجھے گا اسے سمجھائے گا بھی، اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ وہ ایک پیرا جو ہے وہ تو گویا کہ حفظ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ جوہد۔ جوہد کے معنی ہر شخص جانتا ہے، کوشش۔ کسی بھی مقصد کے لیے انسان اپنی محنت صرف کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ جوہد۔ لیکن جہاد یا مجاہدہ یہ باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ کے خواص میں سے اس میں مشارکت بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، مبالغہ بھی ہے۔ یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں اضافی طور پر، یعنی جوہد کا جوہد سے مقابلہ، جوہد کا جوہد کے سامنے آ جانا اور پنجہ آزمائی کرنا۔ گویا کہ یہاں اب کوشش کی بجائے کہیں لفظ ہوگا، وہاں مطبوعہ کتاب میں کشمکش کا لفظ ہے۔ یہ اردو میں غلط عام کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کشمکش۔ حقیقت میں کشمکش کا فارسی زبان میں مفہوم بالکل دوسرا ہے۔ یہ تو گو مگو کی کیفیت ہے، کشمکش، کھینچو نہ کھینچو۔
یہ گو مگو کی کیفیت سے. اصل لفظ جو فارسی تھا وہ کشاکش ہے، کھینچنا. کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. یہ الجھنا جو ہے، گریپل کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، پنجہ آزمائی کرنا، زور آزمائی کرنا، مقابلہ کرنا. کشاکش ہے جیسے کہ رسہ کشی ہو رہی ہے، ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں، ادھر سے یہ کھینچ رہے ہیں. یہ ہے اصل میں لفظ جو جہاد اور مجاہدے کا اصل مفہوم ہے. یعنی اب اس کا جہاد سے مجاہدہ جب بنا ہے تو مفہوم کیا ہو گیا کہ وہ یک طرفہ ایک کوشش ہے، آپ اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک یہ کہ جو اس مقصد کے راستے میں موانع ہیں، جو اس کے مخالفین ہیں، جو اس کے راستے کے رکاوٹیں ہیں یا رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے، ان سے کشاکش کر کے، ان سے پنجہ آزمائی کر کے، ان سے زور آزمائی کر کے، ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا. یہ گویا کہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے. ایک صرف مثبت اور یک طرفہ معاملہ ہے کوشش، اور یہ کشاکش جو ہے، یہ جو بھی اس کے راستے میں مخالف ہے، مزاحم ہے، جو راستہ روک رہا ہے، جو بھی قوت ہے، اس کے ساتھ زور آزمائی کر کے اور اس کو ہٹا کر اس کے موانع جو ہے ان کو راستے سے دور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ جہاد ہے. اب جہاد کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو وہ فی سبیل کے لفظ سے اس مقصد کا تعین ہوتا ہے. جہاد فی سبیل الوطن، جہاد فی سبیل النفس، جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، جہاد فی سبیل الشرک، جہاد فی سبیل الطاغوت، جہاد فی سبیل الباطل، اور جہاد فی سبیل الحق، جہاد فی سبیل التوحید، جہاد فی سبیل الاسلام، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. یعنی دو بھی اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے ہیں، ان سے کشاکش کر کے، پنجہ آزمائی کر کے، نبرد آزمائی کر کے، اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. ظاہر بات ہے یہ جد و جہد دو ہی شکلوں میں ہوتی ہے. انسان کے پاس ہے کیا؟ ہمیں اللہ نے کچھ محنت، کچھ صلاحیت لی ہے کام کرنے کی، کچھ صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، توانائیاں ہیں. یہ ہے ہماری جان. جان کھپتی ہے، یا پھر جو مالی وسائل ہے، مال اور جان، یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں. تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں. یہ وقت بھی در حقیقت ایک طرح سے مال ہے. ٹائم از منی، یہ آج کی جو ایک عام پروورب ہے، یہ صحیح ہے کہ آپ اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کا وقت خرید سکتے ہیں اور وقت کے ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں. اس اعتبار سے وقت کو تو گویا کہ آپ اس کیپٹل کے اندر ہی شامل کیے. تو یا انسان کے پاس ذہانت، فطانت، صلاحیت اور اس کی قوت، اس کے اندر جو توانائیاں ہیں، جو قوتیں ہیں، قوا ہیں اس کے، ان کے ساتھ جو بھی مالی وسائل ہے، ان کو وہ کھپاتا ہے کتنی مقصد کے. اس سے اگلی بات صرف یہ کہ جہاد کا لفظ مجرد آئے گا تو اس میں نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے، اس خطاب میں بات واضح ہو چکی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ. پوچھا گیا آپ سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اس لیے کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اراعون ایراعون نیست، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے. اور یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہیں بدی ہی کا راستہ سمجھاتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، اس کو جھکاؤ اللہ سے سامنے، اس کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو اللہ کے پاس. لیکن جب آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو اس کے دو ہی مفہوم ہے. اللہ کی راہ میں جہاد، اس میں یا تو دعوت و تبلیغ. یہ دعوت و تبلیغ اصل میں کیا ہے؟ یہ نظریاتی تصادم ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ کا نظریہ ہے ایمان، اللہ پر آپ کو یقین ہے، ایمان حاصل ہے، رسالت، نبوت، آخرت، اللہ کا دین، یہ ایک نظریات ہیں جو آپ کے پاس ہے. تو خلا نہیں ہے، کچھ اور نظریات بھی تو موجود ہیں، کچھ اور فلسفے بھی تو موجود ہیں، کچھ اور عقائد بھی تو موجود ہیں. عقائد باطلہ، فلسفے ہیں غلط، نظریات ہیں باطل. تو جب تک کہ ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اپنے نظریے کی بالادستی ثابت نہیں کر دیں گے، جب تک کہ مقابل کے نظریات کو آپ شکست نہیں دے دیں گے، اللہ کے دین کا بول بالا کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے. اسی لیے سب سے اونچا جو مرحلہ ہے دعوت کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بائی وزڈم، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ،
آپ اپنے دین کو اور دین کے نظریات کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ مبرہن کریں، مدلل کریں، ثابت کریں، احقاق حق ابطال باطل کریں علمی سطح پر۔ یہاں کے بعد شروع ہوگی دعوت و تبلیغ کے یہ مراحل ہے، اور پھر یہ کہ باطل قوتوں اور باطل نظام کے خلاف جب جد و جہد ہوگی، یہ ہے پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل، اور اس کی بھی سب سے اونچی منزل جو ہے پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس سے گزر کر وہ پھر عام کانفلکٹ، قتال فی سبیل اللہ۔ اب میں نے اپنی اس تقریر میں 9 مرحلے قرار دیے تھے، 3 بڑے بڑے مرحلے ہیں، اور ہر ایک کے اندر 3 حصے ہیں۔ نفس کے خلاف جہاد، اس کے بھی 2 اور اضافی پہلو ہے، شیطان لعین کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز اور دباؤ ہیں ان کے خلاف جہاد۔ 3 جہاد کریں گے تب خود اللہ کے بندے بن سکیں گے، جیسے کہ اللہ کی بندگی کا حق ہے۔ پھر اسی طریقے سے باطل نظریات اور غلط عقائد کی نفی کرنا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اس کے بھی 3 لیولز ہیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور جدال بالحسنہ باللتی ہی احسن۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ پھر اس کے اوپر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی، گویا کہ بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی جد و جہد ہوگی، تو پیسو ریزسٹنس پہلا مرحلہ یہ ہوگا، ہر ظلم اور تشدد اور پرسیکیوشن کو برداشت کرو، جوابی کارروائی نہ کرو، جو کہ 12 برس تک مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آف بھی دے رہا۔ جو پرسیکیوشن آئے جھیلو، صبر کرو، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے گا، چاہے تمہیں جان سے مار دیا جائے، چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ ہٹے گی کون سی بات ہے؟ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت میں تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس بندہ مومن کو قتل کر دیا اس کی قوم نے، ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی ہے اس عالم سے، عالم دنیا سے، ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے میرا کتنا اعزاز اور اکرام فرمایا ہے، اور جو کچھ مجھے اب یہاں فوری طور پر حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ناکامی تو نہیں ہے، تو کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن امال غنیمت میں کشور کشائی۔ لیکن یہ کہ اس سے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے، جب طاقت کافی ہو، اب چیلنج کرو، اقدام کرو، آگے بڑھو، ایکٹیو بھی۔ اور اس کا پھر آخری مرحلہ قتال، نقد جان ہتھیلی پر رکھو۔ اب تک ٹکراؤ، فزیکل ٹکراؤ ہوگا باقاعدہ، اب تصادم ہوگا، اب جانیں جو ہے وہ دینی ہو۔ تو یہ ہے جہاد کے وہ سارے مراحل۔ تو یہاں پہ ایک ہی اصطلاح میں ان سب کو سمو لیا گیا، اہل ایمان اگر چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا تو یہ لازم ہے طرز عمل تمہیں اختیار کرنا ہوگا، ایمان حقیقی کی تحصیل، کہ دل میں شکوک و شبہات باقی نہ رہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اور کھپا دینا اس میں اپنے اموال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو۔ تعلمون سے یہاں مراد کیا ہے؟ ان کنتم تعلمون الحقائق، ایک ہے علم ظاہر، اس کے اعتبار سے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر حقیقت کا تمہیں علم ہے، حقیقت نفس الامری، وہی بات کہ جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے، حیات دنیاوی کی بھی اصل حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے، اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہے ہی۔ بہت پیاری آیت، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ہم کی جو تکرار آئی ہے وہ ہے کہ آخرت سے تو اگر غافل ہے ہی، آخری آخرت کی طرف تو سرے سے کوئی دھیان ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہری ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی بھی اگر حقیقت منکشف ہو جائے، جیسے کہ حضور کی وہ دعا ماثورہ جو آتی ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے حقیقت دکھا اشیاء۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو شے کی حقیقت کو دیکھنا عقل میں ہے۔ تو اگر تو تم حقیقت کو سے واقف ہو تو یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں، بصورت دیگر یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ گھاٹے کا سودا کیوں ہے؟ نوٹ ہی ہے کہ یہاں جو تم سے مانگا جا رہا ہے وہ نقد ہے، اور جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ادھار ہے۔ اپنا سب کچھ دے دو اس دنیا میں، لوگ آخرت، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کے تو جو آپ کو معلوم ہے، ضرب الامثال تو یہی ہے
کہ نو نقد نہ تیرا ادھار، نقد لو چاہے 9 ہی مل رہے ہو، ادھار میں 13 بھی ملتے ہو تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ 13 کے 13 مارے جائیں، 9 بھی نہ ملے، یہ جو اندیشہ رہتا ہے۔ نقد میں اندیشہ نہیں ہے، آپ نے مبادلہ کیا شے دی دوسری شے لے لے، اب اس میں کوئی چنتا نہیں، کوئی خلش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں۔ ادھار میں تو تشویش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے رقم بالکل ماری جائے۔ یہ تشویش جو ہے، جس کو انگریزی میں بھی آپ نے بہت ابتدائی اسکول کے زمانے میں یاد کیے ہوں گے یہ محاورے اور ضرب الامثال، اے برڈ ان ہینڈ از واٹ ٹو ان دی بش، ہاتھ کے اندر ایک پرندہ ہے تو وہ جو جھاڑیوں میں 2 ہے کتنے ہیں ان سے یہ بہتر ہے تمہارے ہاتھ میں حمزے میں۔ اس اعتبار سے یہاں پر جو ذالکم خیر لکم کہا گیا ہے، اس میں بڑی معنویت ہے کہ بظاہر تو یہ گھاٹے کا سودا، تن من دن لگا دو، جان بھی لگا دو، مال بھی کھپا دو، یہاں تک کہ نقد جان جو ہے اللہ کی راستے میں نثار کر دو، لیکن وعدہ آخرت کا ہے، جنت جو ہے آخرت میں ملے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کی جو شرح ہے وہ آگے کی 2 آیات میں آ رہی ہے۔ خیر الکم سے مراد کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں جائیں گے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی بھی ایک مثال دوسری آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 111 اس پر نظر ڈال لیجیے کہ یہ ادھار اور نقد کا کتنا فرق ہے۔ یہ آیت نمبر 111 میں یہ بات بہت واضح ہوتی ہے۔ ایک تقابل کیجئے، یہاں یہ تھا کہ کیا تمہیں تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ اس آیت میں شروع ہو رہی یہ بات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ اور یہاں دیکھیے یہ مقام عام طور پر جہاد کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے مال مقدم ہوتا ہے، جان بعد میں آتی ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ لیکن یہاں آپ دیکھنا ہے کہ جان پہلے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاد کی جو بلند ترین منزل ہے قتال، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قتال میں تو اصل جو ہے وہ آنچ جو آتی ہے وہ جان پر آتی ہے۔ وہ جو رسک لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے وہ جان کا رسک ہے، اس لیے یہاں پر لائے نفس کو پہلے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیے ہیں ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی، اس لیے کہ ان کے لیے ہے جنت، یعنی اس کی قیمت جنت ہے۔ وہ جنت ظاہر بات ہے اس دنیا میں نہیں ملتی، وہ جنت تو آخرت میں ملے گی، مرنے کے بعد ہے، یہ سودا ادھار کا ہے۔ سب کچھ جان مال سب کچھ یہاں دے دو نقد، اور جو اس کی قیمت اللہ تمہیں دے گا وہ جنت ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ یقاتلون، دیکھیے وہ لفظ آ گیا کیونکہ یہاں قتال کی بات ہو رہی، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ غزوہ احد، غزوہ بدر میں نہ معلوم کتنوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا، جن میں سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ لیکن یہ کہ غزوہ احد میں خود آپ شہید ہو گئے۔ فیقتلون ویقتلون، یہ یک طرفہ نہیں ہے، کوئی اللہ نے ضمانت نہیں دیا آؤ اللہ کی راہ میں میری راہ میں جنگ کرو تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، نہیں، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ اب آ رہا ہے اصل وہ مضمون کہ وہ جو چنتا ہوتی ہے، جسے میں نے چنتا کہا، تشویش، کہ یہ نقد کا معاملہ نہیں ہے ادھار کا ہے، کس طریقے سے اس تشویش کو یہاں رفع کرنے کے لیے دل جوئی کا، افہام و تفہیم کا کیا کیا اسلوب اختیار کیا اس آیت میں۔ وعدن علیہ حقا، دیکھو یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے اور سچا ہے، کہیں تمہیں شک نہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کہ جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور جنت جو ماں سے بعد الموت ہے بھی کہ نہیں ہے، یہاں کا تو سب کچھ اب دے لے اور پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ریب موجود ہے تو یہ کاروبار آپ کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے ثم لم یرتابوا، وہ ریب جو ہے وہ تو شرط لازم ہے، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تبھی تو آدمی جان و مال کھپائے گا اللہ کی راہ میں۔ تو وعدن علیہ حقا، یہ ذمہ ہے، اعلیٰ کا جو حرف جار ہے وہ آتا ہے ذمہ داری کے لیے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ جو ہے تورات میں اللہ نے کیا، انجیل میں کیا، قرآن میں کیا، اتنا مقرر وعدہ، اتنا موثق وعدہ
اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب 3 دفعہ کسی بات کا کہا جانا جو ہے وہ گویا کہ وثوق کے لیے وہ آخری درجہ ہے، تو 3 مرتبہ دہرا دیا. اب وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، آگے چلیے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، آخری انداز ہے. ذرا سا بھی ایمان اگر دل میں ہے، کوئی چنگاری بھی ہے، اگر یک قطرہ خودداری، اگر گشتے پرے داری، ایمان کی اگر کوئی رمق ہے تو یہاں آ کر آدمی جو ہے وہ فوراً اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جائے گی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ پر کوئی ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تشویش کیوں؟ پھر یہ چنتا کیوں؟ پھر تمہارا دل ٹھوک کیوں نہیں رہا؟ پھر یہ یقین کے ساتھ جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیوں نہیں پیش قدمی کر رہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. تو خوشیاں مناؤ، یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات. یہ ہے اگر تو یہ سودا کر کے انشراح ہو رہا ہے، خوشی اور مسرت، اللہ نے توفیق دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے تحق ڈالا ہوا، مال دے لیا اسی کا دیا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے لا کر سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر جب پیش کر دیا، پھر انشراح ہو. اگر وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تو پھر انقباض ہو جائے گا، یہ کیا کر بیٹھا ہے، یہ جذبات کی رو میں آ کر میں بہ گیا اور میں نے اپنا سب کچھ دے دیا. ایک گویا کہ رد عمل طبیعت پر آئے گا. اور اگر ایمان ہے تو استبشار پیدا ہوگا، بشارت، خوشیاں مناؤ، انشراح ہوگا، انبطار کی کیفیت ہوگی. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے. اور یہاں پر یہ مبایعت کا لفظ آ گیا ہے، بیع بھی آ گیا، تجارت، بیع، اشترا، بیع و شرا کا لفظ جو ہے عام متقابل ہے. اور یہ مبایعت جو ہے بایعتم بھی، یہ جو ہے یہاں سے دو فریقوں کے مابین جب بیع کا معاملہ ہو جاتا ہے یا مبایعت، اور یہی بیعت کا لفظ ہے کہ جو پھر جو تنظیم قائم ہوتی ہے اسلامی انقلاب کے لیے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے لیے اطاعت، یہی بیعت کا لفظ ہے. اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس سے آگے چل کر. تو یہ جو تم نے بیع کا سودا کیا اللہ کے ساتھ، خوشیاں مناؤ، اس سے بہتر تو کوئی بیع ہو ہی نہیں کرتی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بیع و شرا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے چلیے، اگلی 2 آیات جو ہے یہ ذالکم خیر لکم کی در حقیقت یہ اس کی اب شرح ہو رہی ہے. یہ خیر جو ہے بہت اہم نقطہ ہے، یہاں پر نوٹ کیجئے. وہ خیر کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہ، تمہاری کوتاہیاں، تقصیریں معاف فرما دے گا، بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. نمبر 2، یہ تو منفی پہلو ہوا، مغفرت. مثبت کیا ہے؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہو، اور ان پاکیزہ گھروں میں، مسکنوں میں کہ جو ریزیڈنشل گارڈنز میں جنات العدن میں ہوں گے، رہائشی باغات میں نہایت عمدہ گھرانے، مسکن تمہیں عطا کرے گا. یہ یدخلکم جو ہے تمہیں داخل کرے گا، اس کا ایک مفعول ہے جنات، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ مفعول اول ہے، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. مفعول ثانی ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، یدخلکم مساکن طیبۃ فی جنات عدن، داخل کرے گا تمہیں ان مسکنوں میں، ان رہائش گاہوں میں کہ جو رہائشی باغات میں ہوں گے، بڑے پاکیزہ، بہت عمدہ گھرانے. ذالک الفوز العظیم، نوٹ کر لو، یہی ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ذالکم خیر لکم کی مزید شرح ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے، ایک دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جو آیا چاہتی، جو قریب. وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے بھی. اب یہاں نوٹ کیجئے، جو سمجھنے کی بات ہے کہ ذالکم خیر لکم کے 2 حصے ہو گئے ایک آیت میں.
ایک آیت نمبر 12 ہے، ایک آیت نمبر 13 ہے۔ ایک خیر آخرت ہے، ایک خیر دنیا ہے۔ خیر آخرت مغفرت اور جنت، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ عدن کا جو لفظی معنی ہے وہ سمجھ لیجئے، عدنا بمقام فلاں، وہ شخص جو ہے فلاں جگہ پر مقیم ہو گیا، جہاں کوئی شخص اقامت گزی ہو جائے، مقیم ہو جائے، جو اس کی اقامت گاہ بن جائے، وہ عدنا، وہاں پر وہ سیٹل ہو گیا، وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ اسی سے لفظ معدن بنا ہے، ہیرے جواہرات کی کان ہے، کان اس ہیرے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اب آپ نکالیں گے، جب نکالیں گے وہ تو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ تو معدن وہ جگہ ہے جہاں ہیرے جواہرات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یا پڑے ہی ہیں۔ تو یہ ریزیڈینشل گارڈن جنات عدن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں بڑے لمبے چوڑے جو ہے، وہ اس کے ساتھ باغیچے بھی ہیں، اس کے درمیان بہترین جو ہے وہ رہنے کی رہائشی جگہ بھی ہے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں ملا لیجئے، مغفرت اور جنت۔ لیکن ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل نقطہ۔ دوسری شے کا تعلق ہے دنیا سے، وہ خیر دنیا ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور غلبہ۔ یہ شے وہ ہے، دو باتوں کا فرق نوٹ کر لیجئے۔ ذالک الفوز العظیم وہ بتائی گئی ہے پہلی، اصل وہ ہے جو فوز ہے، بلکہ اس میں تو ایک درجے کا توبیخ کا انداز ہے۔ یہ بات پہلے میں کہتا رہا ہوں، لیکن آج میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام رازی تفسیر کبیر کا میں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ یہ تحبونہا واخری تحبونہا، ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں وفی تحبونہا شیء من التوبیخ، یہ توبیخ ہے، زجر ہے، مذمت ہے، تمہیں بہت پسند ہے یہ تھے، اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ اور وہ ہے نصرت اور فتح، بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فتح و نصرت تو ہر حال میں تو نہیں ملتی۔ جو صحابہ مکے ہی میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، سختیاں جھیلتے جھیلتے ہی چلے گئے، انہوں نے جو فتح و نصرت نہیں دیکھی، کیا ان کی کامیابی میں کوئی کمی رہ گئی؟ یا جو ابھی ابتدائی مراحل تھے غزوات کے، انہی میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، جس نے دیکھا دیکھا، لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے، کیا ان کی کامیابی میں، ان کی فوز اور فلاح کے اندر کسی درجے میں کوئی کمی اور نقص رہ گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اصل فوز اور فلاح وہی ہے آخرت کی، اور وہی قطعی ہے، وہی یقینی ہے۔ بہت سے انبیاء ہیں جنہیں دنیا میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ قتل کر لیے گئے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ اصل میں اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت جو شے مطلوب و مقصود کے سامنے کی حیثیت کے سامنے رہنی چاہیے، وہ صرف اخروی فوز و فلاح۔ دنیا کا معاملہ اضافی ہے، نافلۃ لک کے درجے میں ہے، ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے، لیکن نہ ہو تو اس سے کسی کامیابی کے اندر کسی درجے میں بھی کسی کمی کے تصور کو شامل نہیں ہونا دینا چاہیے۔ اصل میں اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس دور کی اسلامی تحریکوں کی جو کچھ فکری غلطیاں ہیں، ظاہر بات ہے کہ اب کوئی نبی کی اٹھائی ہوئی تحریکیں تو نہیں رہی، یہ تحریکیں ہیں انسانوں نے اٹھائی ہیں۔ انسانی فکر میں کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، جہاں بہت ہی اچیومنٹس ہیں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کو بہت سے لوگوں کو واضح کیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی، اور ہمیں اس کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے آئندہ کے لیے اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی ایک کمی کا منظر یہ ہے کہ نصب العین کے طور پر اقامت دین کو جب رکھ لیا جاتا ہے کہ ہماری جد و جہد کا مقصد آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اگر یہ نصب العین کے لیے الفاظ اختیار کیے جائیں گے تو انسان کا نقطہ نظر کج ہو جائے گا۔ دنیا میں دین کی اقامت اور غلبہ دین یہ نصب العین نہیں ہے، یہ فرض ہے، اس کی جد و جہد کرنا لازم ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن نماز نصب العین تو نہیں ہے انسان کا۔ نصب العین تو در حقیقت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی فوز و فلاح۔ نصب العین کے درجے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے سوا کوئی تیسری شے شامل کی گئی تو یہاں سے نقطہ نظر میں کجی ہو جائے گی، اور یہ جو کجی ہے پھر طرز عمل میں کجی پیدا ہوتی ہے، پرائیورٹیز کے اندر کجی پیدا ہو جاتی، پھر انسان بسا اوقات بالکل غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔
جلدی سے بائی ہک اور بائی کروک اپنے اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے، جیسے کہ عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ اینڈ جسٹیفائڈ مین، آپ کا مقصود یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے، لہذا اگر طریقہ کار میں تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو گئی، تھوڑی سی غلط حرکت بھی کر لی، تو کیا ہے اینڈ جسٹیفائڈ مین کہ جو ذرائع ہیں ان کے لیے اصل دلیل جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ہمارا مقصد تو صحیح ہے نا، اس اچھے مقصد کے لیے ہمیں کام کر رہے ہیں۔ یہی شے جو ہمارے ہاں اور بڑے ہی یہ سمجھیے کہ کرور پیمانے پر اور کرور صورت میں یوں آتی ہے کہ کسی غریبوں کی مدد کے لیے کوئی آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ فنکاروں کا مظاہرہ کروایا ہے، وہ محفل رقص و سرود ہو رہی ہے، اس کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کام کے لیے چیریٹی شو ہو رہا ہے، اس کے جو بھی یافت ہوگی فلاں اچھے کام میں ہم لگا دیں گے، تو یہ تو بہت کرور صورت ہے، اس کو کہ ہر مسلمان سمجھ لیتا ہے یہ بہت استہزاء ہے، یہ تماشا ہے، مذاق ہے دین کا۔ لیکن یہ کہ ذرا لطیف صورت میں یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں آ جاتا ہے کہ جہاں نصب العین کے درجے میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فوز و فلاح کے کوئی شے شامل کر دی جائے۔ نماز فرض ہے، نصب العین نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، بدقسمتی سے یا تو ہمارے جو ہے سواد اعظم مسلمانوں کا وہ اسے فرض بھی نہیں سمجھتا، وہ تو فرائض کی فہرست میں ہی نہیں، جنہوں نے اس کی فرضیت اور اہمیت سمجھنی اگر انہوں نے اسے نصب العین کے درجے پر رکھ دیا تو یہ گویا کہ افراط کے مقابلے میں تفریط ہو گئی، یہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے، اور یہ خطا جو ہے اس کا ازالہ اس مقام سے ہو جاتا ہے کہ جو بدلہ بتایا جا رہا ہے، اگر یہ تجارت کرو گے تو نفع کیا ملے گا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس کی شرح کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اصل کامیابی، بڑی کامیابی، اصل فوز، اصل فلاح وہ یہ، اس پر نگاہوں کو جما دو، نصب العین کے درجے میں رکھنا ہے کتنا اسے رکھو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں بہت محبوب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ پہلی بات میں نے اس ٹکڑے کے بارے میں عرض کی ہے کہ یہ جو آیت ہے اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ فتح قریب، یہ ہر حال میں یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے بے شمار انبیاء چلے گئے کہ انہیں غلبہ حاصل نہیں ہوا، قتل بھی کر دیے گئے، پھر یہ کہ کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جو اس غلبہ دین کی اس کیفیت سے قبض ہے ان کو شہید کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا۔ اس اعتبار سے اس کا یہ تو ایک خاص پرٹیکولر وقت ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کے بارے میں اگر کہ یہ اختلاف ہے اکثر حضرات کا، کیونکہ لفظ فتح آیا ہے تو فتح کے حوالے سے وہ فتح مکہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اور اسی پر پھر کچھ بحث کی ہے بعض حضرات نے کہ اس سے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول معین ہو جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح قریب، فتح جو ہے بہت قریب ہے، فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے، کامیابی تمہارے قدم کیوں ماں چاہتی ہے، تو گویا کہ یہ فتح مکہ سے متصل قبل نازل، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ اصل میں القرآن یفتر بعضہ بعضا کے اصول کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے فتح مکہ کا تو کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا، ہاں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا ہے، کس شان و شوکت سے کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے پتہ، اصل میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور چونکہ بشر المومنین میں حکم ہے حضور کے لیے بشارت دے دی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کس مرحلے پر یہ بشارت دی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مل جاتی ہے روایات میں کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضور نے یہ بشارت دے دی ہے، متصلاً بعد، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، یہ ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے، انیشیٹو اب تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں آخری باری تھی کہ وہ بڑی شان و شوکت اہتمام کے ساتھ چڑھ دوڑے تھے، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کرے، ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا، اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ میرے نزدیک یعنی غزوہ احزاب کے متصلاً بعد اور
صلح حدیبیہ سے متصل قبل اس درمیانی عرصے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ ابھی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ تحبونہا میں ایک طرح کی تعریف ہے، یہ تمہیں بہت پسند ہے، یہ در حقیقت انسانی طبیعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہماری کمزوری ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ ہمارے اس ضعف کا ایک مظہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے آ جائے، حالانکہ اگر تو یقین ہے آخرت کا تو یہ خیال جو ہے سرے سے نکل جانا چاہیے، کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے نہ آئے، دل گواہی دے رہا ہو کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، اپنے ضمیر کے سامنے انسان صحیح طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، جس کو اقبال نے وجود مصدقہ کہا ہے، اپنے ضمیر کے سامنے بھی وہ وجود مصدقہ کا حامل ہو، اور اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ اللہ کے بارے میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت باہمی ہوتی ہے، دل گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اور میں مطمئن ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اگر انسان کی کیفیت ہے، یہ اطمینان حاصل ہے، تو پھر کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے، سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہندو فلسفے کے اندر بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اسے وہ کہتے ہیں ڈیٹیچ، اپنے کام اپنی محنت کے نتیجے سے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ کر لو، کوئی تعلق نہ رہے، کامیابی ناکامی برابر ہو جائے، کسی درجے میں طبیعت میں انقباض نہ ہو کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، کامیابی جو ہے ظاہری سامنے نہیں آ رہی، اور کہیں پھولے نہ سمانے لگو اگر کوئی محفوظ نتیجہ سامنے آ جائے، کوئی کامیابی قدم تم کی نظر آئے۔ ان دونوں میں سے جو بھی کیفیت ہے در حقیقت وہ آپ کے ظرف کی کمی اور آپ کے آخرت پر یقین کے اندر کسی نقص اور کمی کی دلالت کرتی ہے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں وہ 3 مارگ شمار ہوتے ہیں ان کے فلسفے میں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف، بھگوان کی طرف یا پرماتما کی طرف تقرب جو ہے انہیں حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے، اسے وہ کہتے ہیں جنان مارگ، نوسس کے ذریعے سے، نوسس علم معرفت، کچھ ہے بھکتی مارگ، عبادت نوافل، اس کے ذریعے سے اوراد شغل، اس کے ذریعے سے تقرب اللہ، اور ایک ان کے ہاں ہے جس کو کرم مارگ کہتے ہیں، فعال قسم کے لوگ، بھاڑ دوڑ کرنے والے لوگ، ایکٹیوسٹ ٹائپ لوگ، یہ تو کام کر کے راضی ہوتے ہیں، ان کے مزاج کو جو ہے وہ کام سے، بھاگ دوڑ سے جو ہے زیادہ مناسبت ہے۔ یہ جو کرم مارگ والے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے صداقت کی دلیل یہ ہوگی کہ کامیابی ناکامی دونوں برابر رہیں اس کی نگاہ میں، اٹیچمنٹ نہ ہو دل کی اور اپنے جذبات کی، یہ کامیابی سے خوشی ہو رہی ہے، اور اگر بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تو طبیعت بجھ رہی ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو گویا کہ جو اس کی پری کوالیفیکیشن ہے اسی میں انسان فیل ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر وہ کر رہا ہے صرف پرماتما کے لیے تو اس کے لیے تو صرف کام کیے چلے جانا ہی اصل کامیابی، استقامت ہی اصل کامیابی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جائے، کرتا رہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے یہ اللہ کی حکمت میں ہے، کب نکالنا چاہے گا نتیجہ یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے لگا دے، کھپا دے، سب کر۔ اسی تحبونہا ایک قدر زور میں کیے دے رہا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کا وہ مقام جو غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عارضی جو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو اور بڑا غضن پہنچا ہے، اس کے ضمن میں جو فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، ہم سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، فتح کا وعدہ تھا، نصرت کا وعدہ تھا، نصرت آئی، فتح مل گئی، تو ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کی خلاف ورزی کی۔ دیکھیے ایک نظم ہوتا کسا ہوا نظم، جب آپ کہتے ہیں ملٹری پریڈ کے اٹینشن، اب وہ پورا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے سپاہی کا، پورا وجود جو ہے اس کا کسا ہوا ہے، آسٹیلٹیز اب وہ ڈھیلا ہو گیا، تو جیسے ایک فرد کی کیفیت بدل جاتی ہے ٹینشن اور اٹینڈنس میں، اسی طریقے سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جمعیت کے اندر ایک نظم کی پختگی ہے، کتا ہوا ہے ہر کف نظم کے اندر، سب اتحاد کے اندر، اور ایک ڈھیلا پڑ گیا، نظم ڈھیلا پڑ گیا، جو بھی امیر کہہ رہا ہے وہ سنا انتنا کر دیا، اس کی بات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور اختیار کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، امر کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ظاہر بات ہے حضور نے غالباً
حضرت جبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، یادداشت میری ٹھوکر نہیں کھا رہی، وہ ان 50 تیر اندازوں پر کمانڈر تھے۔ اب ظاہر بات ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ لہذا اس وقت اگر تے نافرمانی تو کی ہے جو اس وقت لوکل کمانڈر تھے، حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا، اب تو فتح ہو گئی، گویا کہ حضور کا حکم جو ہے وہ اس پر کور نہیں کر رہا اس سچویشن کو۔ میں مانتا ہوں یہ تعویل صحیح ہے، اور اس تعویل سے جس نے بھی جو بھی نتیجہ نکالا وہ غلط نہیں ہے، لیکن اگلی بات غلط ہے۔ لوکل کمانڈر اگر یہ تعویل کرتا تو بات اور ہوتی۔ کمانڈر تو حکم دے رہا کہ مت ہلو یہاں سے، تمہاری تعویل اپنی جگہ پر ہے، تمہارا اپنا فہم ہے، تمہارا اپنا اجتہاد ہے، لیکن تم ایک نظم میں کسے ہوئے ہو، تم مامور ہو، تم پر ایک امیر ہے، اس امیر کا حکم ہے مت ہلو، اور وہاں جھگڑا کیا کہیں حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر ومن بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے اللہ نے دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، یہ ہے مما تحبون۔ در حقیقت وہی اصول جو ہے القرآن و یفسر بعضہ بعضا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس میں اکثر مفسرین نے ٹھوکر کھائی۔ اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، کہ جب بھاگ رہے تھے قریش تو دوڑ رہے تھے تو پیچھے مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھول گئے یہ لوگ کہ مال غنیمت کے بارے میں تو غزوہ بدر کے بعد حکم آ چکا۔ اگر وہ حکم ابھی نہ آیا ہوتا تو اس کی یہ تعبیر صحیح تھی، اس لیے کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے جو بھی وہاں رواج تھا عرب میں، وہ یہ کہ جو چیز قبضے میں لے لے وہی اس کا مالک ہے۔ لہذا ہر شخص دوڑتا تھا کہ اب دشمن تو بھاگ رہا ہے، اب جتنا مال میں جمع کر لوں وہ میری ملکیت ہوگا، تو ہر ایک کی ایک اپنی جگہ پر کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کر لوں تاکہ مجھے سب سے زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ لے جائے۔ جب یہ قانون آ چکا کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا کسی نے بھی جمع کیا اس سب پول کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، باقی 4 حصے جو ہے وہ تقسیم ہوں گے سب کے درمیان۔ جو سوار ہے، جس کی سواری بھی ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، اسے دوہرا حصہ مل جائے گا، اور جو پیدل ہے اس کو اکیلا حصہ ملے گا۔ تو اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ کسی نے جمع کیا اور کسی نے نہیں کیا، جو بھی جنگ میں شریک تھا اسے تو مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ مال غنیمت کی طرف مما تحبون جو ہے، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس سے مراد مال غنیمت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فتح۔ جب کہ تمہیں وہ چیز مل گئی یہ تمہیں محبوب ہے، فتح تمہیں محبوب ہے۔ مقصود جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا ایک اصول ہے منطقی، منزل پر پہنچ کر آدمی جو ہے اس کو تکان کا احساس ہوتا ہے، یا قریب منزل کے پہنچتے تکان کا احساس ہوتا ہے، ابھی منزل دور ہے تو آدمی سلتا رہتا ہے، ابھی اس کی ہمت جو ہے کھڑی رہتی ہے، اس کے اندر مقاومت برقرار رہتی ہے۔ وہ جگر کا شعر بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں، جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں، منزل پر پہنچ کر تو در حقیقت ذوق و شوق ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان پر تکان آتی ہے، اعصاب کے اوپر ایک طرح کے نڈھال ہونے کی کیفیت آتی ہے، پھر انسان آرام کا طالب اور متلاشی ہوتا ہے۔ تو در حقیقت کیونکہ تم نے اپنی منزل بنائی ہوئی ہے فتح، لہذا فتح کے بعد تم ڈھیلے پڑ گئے، تمہارا نظم جو ہے وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ تو یہاں پر در حقیقت من بعد ما اراکم ما تحبون، اس سے مراد فتح ہے، جب تمہیں وہ شے نظر آ گئی جو تمہیں محبوب ہے، اور اس کا یہاں ہے اصل میں جو اس کی کلید ہے اس آیہ مبارکہ کی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک اور چیز، دوسری چیز اس کا بھی وعدہ ہم کر رہے ہیں، ایک خاص کانٹیکٹ میں، خاص وقت میں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ جو یوں سمجھیے کہ ہر حال میں اور ہر صورت میں، ہر گروہ کے ساتھ، ہر وقت جو ہے اس کے اوپر یہ منطبق نہیں ہوگی، یہ خاص وقت میں اور خاص جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اور اے نبی ہمارے ان بندوں کو
جنہوں نے تن من دھن ہمارے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگا دیا ہے، اب انہیں بشارت دے دیجئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔